شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جنگ مرج القبائل اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی دہشت کا ایک خوبصورت واقعہ شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے التجا ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت میسرہ بن مسروق کی قیادت میں جو لشکر روانہ ہوا تھا وہ پہاڑی راستوں میں سے گزرتا ہوا 5ویں دن مرج القبائل کی وادی میں پہنچ گیا۔ یہاں آ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا رومی لشکر کچھ فاصلے پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ سردار نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے کھلے میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کیا تو ہمارے مٹھی بھر سپاہی کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ وہیں رکے۔ جب رومیوں کو مسلمانوں کے قیام کا پتہ چلا تو وہ بڑھ کر مسلمانوں کے مقابلے کو آئے۔ دوسرے دن جانبین نے لڑائی کے لیے صف آرائی کی۔ رومیوں کو اپنی کثرت پر ناز تھا اور مسلمانوں کو اپنے قوت ایمانی پر۔ کئی روز تک لڑائی ہوتی رہی۔ مجاہدین اسلام کی یہ مختصر سی جماعت اور توانا کفار کثیر تعداد میں تھے اور مسلمان روز بروز شہید ہو کر کم ہو رہے تھے۔ کفار یہ سمجھے ہوئے تھے کہ مسلمان اسی طرح کم ہوتے رہے تو جلد ہی ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن مجاہدین کی یہ قلیل سی جماعت کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ مسلمانوں نے ایک قاصد حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ انہیں صورتحال سے آگاہ کرے۔ چنانچہ جب قاصد نے تمام حال انہیں سنایا تو انہیں بہت رنج ہوا۔ کفار کی کثرت اور تنگ و تاریک گھاٹیوں میں مسلمانوں کی بے بسی ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی اور انہوں نے اپنے جرنیلوں کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، آپ مسلمانوں کی حالت سے ہرگز پریشان نہ ہوں، میں ابھی فرات کی مہم سر کر کے آ رہا ہوں۔ جب سے میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، میرا خون کھول رہا ہے۔ وہ مجاہدین جو دین اسلام کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے ہیں آج خون میں نہا رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنی تلواروں کے میان توڑ ڈالے ہیں اور آخری دم تک لڑنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ کاش میرے گھوڑے کو پر لگ جائیں اور میں ابھی وہاں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے فوراً 3000 جوانوں کو حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ سوار بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمان اب تک بڑے حوصلے سے لڑ رہے تھے۔ ایک روز رومیوں کے ایک بڑے پہلوان نے چیلنج دیا کہ کوئی مسلمان میرے مقابلے کو نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبداللہ آگے بڑھے۔ رومی پہلوان نے حضرت عبداللہ کو گھوڑے سے کھینچ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ اس پر مسلمانوں کے سردار میسرہ بن مسروق میدان میں نکلے اور حضرت عبداللہ کا بدلہ لینے کے لیے بڑی شدت سے حملہ کرنے لگے۔ اتنے میں انہیں دور سے گرد و غبار آتا دکھائی دیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جسے سن کر رومی پہلوان فوراً بھاگ کر لشکر میں چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے پہنچنے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ اس روز فریقین نے مزید جنگ نہ کی اور دونوں لشکر اپنی اپنی قیام گاہوں پر چلے گئے۔ رات بھر حضرت خالد بن ولید نے جنگ کی تیاری کی اور دوسرے روز لشکر اسلام نہایت مستعدی کے ساتھ میدان میں نکلا۔ رومی حضرت خالد بن ولید کی آمد کی خبر سن کر ڈر گئے اور صلح کا پیغام بھیجا۔
حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ ہماری طرف سے یہ شرطیں ہیں، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دے کر ہماری حفاظت میں آ جاؤ، ورنہ یہ تلوار جو کئی روز سے تمہارے خون کی پیاسی ہے فیصلہ یہ کریں گی۔ رومیوں نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں سوچنے کے لیے ایک دن اور دے دیا۔ دوسرے روز جب لشکر اسلام میدان میں نکلا تو رومیوں کی طرف بالکل سکوت تھا۔ وہ راتوں رات سب سامان چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں نے سامان جنگ اکٹھا کیا اور واپس لشکر اسلام میں آ ملے۔ حضرت خالد بن ولید کی دہشت ہی اس قدر تھی کہ دشمنان اسلام پر ان کا نام سنتے ہی لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ حضرت عبداللہ کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ حضرت عمر نے ہرقل والدی روم کو لکھا، جس نے بہت سے تحائف کے ساتھ حضرت عبداللہ کو واپس بھیج دیا۔ اس فتح کے بعد تمام اطراف مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین محترم، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔